تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اللہ رب العالمین کتاب ذیشان قرآن مجید فرقان حمید کی چھٹی سورہ سورۃ الانعام نشان آیات 151 152 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی. اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر کچھ مطالبات کیے ہیں. آپ واقف ہیں کہ یہ ایک سلسلہ گزشتہ کئی عرصے سے چل رہا ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کے جو مطالبات ہیں ہم سے یعنی انسانیت سے ان آیات کو منتخب کر کے اور ان آیات پر درس دے رہے ہیں. البتہ یہ جو آیات مبارکہ ہیں ان کے اندر اللہ رب العالمین نے 10 نکات بیان کیے ہیں اور 10واں نقطہ جو اللہ تعالی نے بتایا ہے اس کے بعد فرمایا کہ یہ صراط مستقیم.
یعنی گویا کہ ان آیات کے اندر اجمالی طور پر یہ متعین کیا گیا ہے کہ در حقیقت صراط مستقیم کیا ہے۔ ہم ہر روز نماز میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا کر منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ اور پھر اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ آیات یا کچھ صورتیں منتخب کرتے ہیں اور اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ دراصل صراط مستقیم اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ حبل اللہ، وہ اللہ تعالی کا راستہ ہے، اور وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تبیین کی، جو اس کی عبارت، اس کی وضاحت بیان کی، وہ در حقیقت اسلام ہے۔ اس سے پہلے نہ کچھ اسلام ہے، نہ اس کے بعد کچھ اسلام ہے۔ اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی ہم نے آپ پر یہ ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کر دیں جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید فرقان حمید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی وضاحت کی ہے، بس وہی اسلام ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کسی اور قانون کو، کسی اور دین کو، کسی اور ضابطے کو پسند کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ چیز اس سے ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ البتہ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں اپنے نبی کو مخاطب کیا اور کہا قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، آؤ میں تمہیں بتاؤں، میں تمہیں پڑھ کے سناؤں، قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم، کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کی ہیں۔ دیکھیے، حرام اور حلال کرنا اللہ تعالی کا کام ہے۔ کوئی نہیں ہے کہ جس کے پاس یہ اختیار موجود ہو کہ وہ کسی حلال کی ہوئی چیز کو حرام کر دے اور حرام کی ہوئی چیز کو حلال کر دے۔ اللہ رب العالمین کا اختیار ہے کہ وہ حرام اور حلال اس نے ہمیں بتائے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما احل اللہ فی کتابہ فہو حلال وما حرم فہو حرام، جو اللہ نے اس کتاب میں حلال کر دیا ہے، طبرانی میں صحیح سند سے حدیث ہے، جو اللہ نے اس کتاب میں حلال کر دیا ہے وہ حلال ہے، اور جو اس کتاب میں حرام کر دیا ہے وہ حرام ہے، وما سکت عنہ فہو عفو، اور جس سے خاموشی اللہ تعالیٰ نے فرمائی فہو عفو، وہ عفو ہے، یعنی اللہ نے اس سے درگزر کیا ہے۔ فاقبلوا من اللہ عافیتہ، تو اللہ تعالیٰ کی اس عافیت کو قبول فرماؤ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یہ ان کی زبانیں جو بیان کرتی ہیں ھذا حلال وھذا حرام، لا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب، یوں ہی نہ کہہ دیا کرو جو تمہاری زبانیں بیان کرتی، ھذا حلال وھذا حرام، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، لتفتروا علی اللہ کذب، تاکہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھو، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ معلوم کیا ہوا
کہ حلال و حرام کس کا کام ہے کرنا؟ اللہ تبارک و تعالی کا کام ہے۔ جب ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں اب شہد نہیں کھاؤں گا، تفصیل ہے، بہت تفصیل طلب ایک حدیث ہے، ایک روایت ہے۔ البتہ اللہ رب العالمین نے سورۃ التحریم نازل فرمایا یا ایھا النبی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، نبی کیوں کر حرام کریں گے اس چیز کو جو اللہ نے آپ پر حلال کر دی ہے۔ مطلب نبی کا بھی کام نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی چیز حلال و حرام کرے، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ شریعت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، مقننہ اللہ تعالیٰ ہے، قانون ساز اللہ تعالیٰ ہے، دینی آئین اور قانون اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اور حلال و حرام کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے نبی آپ کہہ دیجیے آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں کہ جو کچھ تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اس کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہ کرو، یعنی اس کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، اور یہ وہ سب سے بڑا گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کے لیے جو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں؟ الا انبئکم باکبر الکبائر قالوا بلی یا رسول اللہ، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں بتائیے۔ آپ نے سب سے پہلی بات جو ارشاد فرمائی الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ الغرض اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک جو ہے وہ معاف نہیں ہوگا، اور ایک شخص کے لیے جو مسلم ہے وہ سب سے پہلا کام اسلام قبول کرنے کے بعد جو اس پر عائد ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ اور فرمایا کہ کسی شخص کے درمیان اور کفر کے درمیان کس چیز کا فرق ہے، یعنی مسلم کے درمیان، مسلم میں جو آدمی ایک شخص ہے اس کے اندر شرک، ما بین الشرک والکفر، شرک اور کفر کے درمیان، اور اسلام کے درمیان کس چیز کا فرق ہے؟ نماز کا فرق ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا فمن ترکھا فقد کفر، جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ البتہ شرک کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یعنی جو چیز حرام کی وہ یہ کہ والدین کی نافرمانی نہ کی جائے، یعنی ایک طرف تو نفی میں بیان کیا یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اور یہاں اثبات میں بیان کیا وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی ان کی نافرمانی نہ کرو، ان کو جھڑکو نہیں۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان سے اف تک نہ کہو۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں شرک کو بیان کیا اس کے بعد یہ بیان کیا کہ والدین کے حوالے سے، ان کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحیح بخاری سے مسلم کی روایت میں جب آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں، تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور پھر فرمایا عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ وَكَانَ مُتَّكِئًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہارا لگائے ہوئے تھے، ایک لگائے ہوئے تھے، آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور پھر آپ فرما رہے تھے وَقَوْلَ الزُّورِ وَشَهَادَةَ الزُّورِ، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں ہے کہ
اب آپ خاموش نہیں ہوں گے، یعنی آپ نے اس قدر تکرار کی. اور ایک روایت میں ہے کہ کاش کہ آپ خاموش ہو جائیں. صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت. معلوم یہ ہوا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اللہ رب العالمین نے جہاں جہاں شرک کو بتایا اس کے بعد پھر یہ بھی بتایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، لا یجزی ولد والدا شیئا، کہ کوئی بیٹا اپنے والد کے احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتا، کبھی بھی نہیں اتار سکتا. الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ، یہاں تک کہ وہ پائے اس حال میں کہ اس کا باپ جو ہے، اس کا والد جو ہے، وہ کسی کا غلام ہے. وہ کیا کرے بیٹا؟ فیشتریہ، وہ اسے اس کی قیمت ادا کرے، اس سے خرید لے، فیعتقہ، اور اس کو آزاد کر دے. یہ ایک صورت ہے کہ والد کے احسان کا بدلہ اتارا جا سکتا ہے. بصورت دیگر کوئی صورت نہیں ہے کہ کوئی بیٹا اپنے والد کے احسان کا بدلہ اتار دے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیونکہ تبیین کس نے کی، میں نے ابھی آپ کو قرآن مجید کی آیت مبارکہ بتائی کہ اس قرآن مجید کی وضاحت کون کر رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ میں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، ان علینا بیانہ، اے نبی اس کی تشریح یعنی اس کی توضیح ہمارے ذمہ ہے، یعنی اس کی وضاحت ہمارے ذمہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اپنی زبان سے فرمایا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ کہتے ہیں وہ ہے جو آپ کی جانب وحی کیا جاتا ہے. الغرض اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، اس کو اللہ نے حرام کر دیا. اور صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علیکم عقوق امہات، اللہ تعالی نے ماؤں کی نافرمانیوں کو تم پر حرام قرار دے دیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی یہ بتا دیجئے، من احق الناس بحسن صحابتی، لوگوں میں سب سے زیادہ حسن صحبت کا، حسن سلوک کا کون زیادہ حقدار ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا، امک، تمہاری والدہ. قال ثم من، پوچھا پھر کون؟ قال امک، پھر تمہاری والدہ. قال ثم من، کہا کہ پھر کون؟ قال ثم امک، پھر تمہاری والدہ. ثم ابوک، پھر اس کے بعد تمہارے والد. مطلب کیا ہے؟ جو زیادہ، جس کی زیادہ نافرمانی ہوتی ہے، جس کو زیادہ کمزور سمجھا جاتا ہے، جس کی بات کو بالکل قابل اعتنا نہیں سمجھا جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سب سے زیادہ اس کے بارے میں فرمایا. لوگ بات کرتے ہیں ہمارے ہاں جو موم بتی مافیا ہے، اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، خواتین حقوق نسواں کی بات کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اسلام میں جو حقوق بیان کیے ہیں وہ خواتین ہی کے اس اعتبار سے بیان کیے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ماؤں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے کیا کہا ہے. عمومی طور پر جو گھر کے اندر جو ہمارا رویہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر والدہ نے کچھ کہا تو بس ادھر سے سنا اور ادھر سے نکال دیا، مطلب اس کو درخور اعتنا سمجھا ہی نہیں، اس کو اس بات سمجھا ہی نہیں کہ کچھ کہہ رہی ہیں. اور ان کو مطلب یہ کہ اف کیا مطلب یہ کہہ دینا کہ کوئی بات ہی نہیں ہے، تیوریوں میں بد آ جانا کوئی بات ہی نہیں ہے، نخوت سے پیش آنا کوئی بات ہی نہیں ہے. تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے گناہ بتا رہے ہیں تو اس میں والدین کی نافرمانی بڑے گناہوں میں سے ہے، صحیح کہ چھوٹے گناہوں سے.
اس لیے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے. قرآن مجید نے کیا کہا؟ ما جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور نہیں ہے. تو سب سے پہلا حق بندوں پر جس کا بنتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی، یعنی اللہ تعالی کے ساتھ اگر کسی اور کو شریک کیا جائے، توہمات پرستی اختیار کی جائے، الا لہ الخلق والامر کے علاوہ کوئی کام کیا جائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، یعنی اس کی نہ تو ذات میں کوئی شرک ہو سکتا ہے اور نہ اس کے امر کے اندر. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی تدبیر کے اندر کوئی اور اس کا شامل ہے، نہیں، اکیلا وہ مالک ہے. جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، وہ یگانہ ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، یعنی کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، نہ تو وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے ہمسر کوئی نہیں ہے، مطلب کوئی ایسا مثل نہیں ہے، کوئی ایسی تمثیل نہیں ہے کہ جس کو رکھ کر ہم اللہ تعالیٰ کو بیان کر سکیں. اس بات کو سمجھ، لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی اور ہے، یا جس طرح سے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یا اللہ کے فرشتوں کو یا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک کیا. یہ کہا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین میں سے تیسرا ہے، نعوذ باللہ من ذلک. تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ چاہے وہ یہ ہو یا مسلمانوں کے اندر سے اگر کسی صوفیوں نے وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے وہ بیان کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی میں حلول کر جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذلک، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی جو طاقت ہے، اس کی جو قوت ہے وہ کسی اور کے اندر آ جاتی ہے، یا وہ مطلب اس کی تدبیر کے اندر کوئی اور شامل ہے، نیکیاں کرنے کے لیے کوئی اور ہے اور برائی کے حوالے سے کسی اور کو مقرر کیا ہوا ہے. یاد رکھیے کہ نہ تو خلق میں کوئی اس کا شریک ہے اور نہ امر میں کوئی اس کا شریک ہے. الا لہ الخلق والامر، خلق بھی اس کی ہے اور امر بھی اس کا ہے. الغرض تو اللہ کا سب سے زیادہ حق ہے، یعنی اخلاقی اعتبار سے سب سے اولین حق اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اس سے تقوی اختیار کیا جائے اور اسی کی عبادت کی جائے اور اسی کو یکتا اور یگانہ سمجھا جائے. اور عبادت کے اندر اولین مقصد ہی یہ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب میں بیان کر رہا تھا کہ عبادت کہتے کس کو ہیں، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عبادت کے اندر یہ مفہوم شامل ہے کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ ایک ہے. تو ما جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، مطلب اللہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کو یکتا و یگانہ مانے جائے، اس کی عبادت کی جائے اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. یعنی روزی دینا، رزق دینا، مدد کرنا اللہ سے اور کسی اور کو اللہ کے علاوہ پکارنا، یہ سمجھ لیجیے یہ سب کیا ہے. یعنی مدد کون کر سکتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. تو جب سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، وَأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تمام قوتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، تو وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اور اس کے بعد اگر کسی کا احسان ہے تو والدین کے حوالے سے، تو والدین کے احسان کا بدلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. اور اگر وہ مشرک بھی ہیں، اگر وہ کافر بھی ہیں، تب بھی ان سے حسن سلوک کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، صحیح بخاری میں، اللہ کے نبی میری والدہ آئی ہیں وہی ہے مشرکہ، اور وہ مشرکہ ہے. آپ نے فرمایا صلی امتی، تم اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو. البتہ یہ بات یاد رکھیں جو قرآن مجید نے بتائی کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ جو ہے وہ اس بات پہ تم سے جھگڑیں کہ تم اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ شرک کرو، تب ان کی اطاعت نہیں.
یہ بات یاد رکھیے کہ اطاعت جو ہے نا، اگر ہم کسی کی کرتے ہیں تو وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، نہیں تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی اطاعت کرا سکے ہم سے۔ اگر ہم والدین کی اطاعت بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں، اگر ہم عمرا کی معروف کاموں میں اطاعت کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں، حتیٰ کہ اگر ہم رسول کی بھی اطاعت کرتے ہیں تو بھی اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت اللہ کے حکم سے کی جاتی ہے۔ تو اطاعت کا حق اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، کسی اور کو حاصل نہیں، یا اس شخص کو کہ جس کو اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ الغرض والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور یہ کہا کہ مفلسی کے ڈر سے، مفلسی کے خدشے کے پیش نظر تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ سورۃ الانعام در حقیقت مشرکین کے حوالے سے جو ان کی توہمات تھی کہ وہ اپنے طور پر کچھ چیزیں حرام و حلال کر لیا کرتے تھے، کچھ جانوروں کو وہ اللہ کے نام کے علاوہ، یعنی کسی کو کاٹ کر، کسی بت کے علاوہ کان کاٹ کر وہ چھوڑ دیا کرتے تھے، کسی کو یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ اس کا دودھ نہیں دونا، یہ فلاں بت کے نام پر ہے، کسی کو یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ اس کے جڑوا جو ہے وہ بچے ہو گئے ہیں اس اونٹنی کے، تو لہذا جو ہے یہ اللہ کے نام کے اوپر یہ غیر اللہ کے نام پہ، یعنی بتوں کے نام کے اوپر جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام کی تردید کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی آؤ میں بتاتا ہوں کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتا رہے ہیں کہ اولاد کو قتل نہ کیا جائے مفلسی کے ڈر سے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ بیٹیوں کو بالعموم قتل کر دیا جاتا تھا، اس لیے کہ ظاہر ہے ان کے اوپر خرچ کیا جائے گا، کما کر تو لائیں گی نہیں، یہ کیا کریں گی، صرف کھائیں گی، تو لہذا ان کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ بہت بڑا ظلم تھا، یہ بہت بڑی زیادتی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ روزی دینے والا کون ہے، رزق دینے والا کون ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید تم کھلا رہے ہو اپنے بچوں کو، تم نہیں کھلا رہے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تعالی رزق دینے والا ہے، وہ ذو القوۃ المتین ہے، بڑی قوت اور طاقت دینے والا۔ تمہارا کیا اختیار ہے؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ اپنا آسمان سے پانی تم نے نازل کیا یا ہم نے نازل کیا؟ وفی السماء رزقکم، آسمان میں تمہارا رزق نہیں، جو اللہ تعالیٰ پانی برساتا ہے اس سے رزق جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اس سے جو ہے وہ اناج اگتے ہیں، سبزیاں اگتی ہیں، پھل اگتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو مطلب تمہارا اختیار نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ اس کو اگاؤ، ہم اگاتے ہیں، ہم اگانے والے ہیں، ہم رزق دینے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہم رزق دینے والے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ تم کون ہوتے ہو کہ تم انہیں قتل کر دو؟ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا۔ پھر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کیا چیز حرام کی؟ فحش کاموں کے قریب بھی نہ جانا، فحاشی کے قریب بھی نہ جانا۔ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ فحش کام نہ کرنا، ایک یہ ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جانا۔ ما ظہر منها وما بطن، جو ظاہری طور پر ہو، جو پوشیدہ طور پر ہو۔ عمومی طور پر آدمی یہ سوچتا ہے کہ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ ظاہری طور پر بھی پوشیدہ طور پر۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آئیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ المحیمن ہے، وہ ہم پر نگراں ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، آنکھیں اس کو نہیں، یعنی کہ آنکھیں جو ہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ آنکھوں کو پا لیتا ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ تم کیا دیکھ رہے ہو، اور وہ باریک بین ہے، اس کو ہر چیز کی خبر ہے۔
وہ تمہاری خلوتوں کو اور تمہاری جلوتوں کو جانتا ہے کہ تم تنہائی میں کیا کر رہے ہو اور تم لوگوں کے سامنے کیا کر رہے ہو۔ وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ ہم پر نگراں ہے۔ جب میں نے یہ کہا، آپ کو خطبے کے اندر بیان کیا تھا، آپ میں سے شاید کسی کو یاد ہو کہ اللہ تعالی سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، کہ وہ کیوں ہم اللہ سے ڈریں، کیا وجوہات ہیں، وہ کون سے پہلو ہیں جن کو ہمیں ہر وقت مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ دیکھیے اللہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اس لیے کہ اس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اس نے ہمیں رزق دیا ہے، اس نے ہمیں سماعت اور بصارت سے نوازا ہے، وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اسے ڈرا جائے۔ اور اس نے دوسری بات یہ، جو حدود و قیود ہم پر قائم کی ہیں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو حدود و قیود اس نے بتائی ہیں وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں، تو لہذا اللہ تعالیٰ اس بات کا حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ الحی القیوم ہے، یعنی وہ زندہ اور جاوید ہے، وہ ہر وقت جیسے آپ سن رہے ہیں ہم پر نگراں ہیں، تو لہذا وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ میں نے کہا المہیمن، المہیمن کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ ہر وقت آپ پر نگراں ہے، ہر آن، ہر لہجہ، ہر لمحے اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے واقف ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ لا تقربوا الفواحش، فحش کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ، ما ظہر منہا وما بطن، جو ان میں ظاہر ہیں اور جو ان میں پوشیدہ ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ظاہری طور پر جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے وہ کام نہیں کرتے، لیکن چھپ کر باطنی طور پر اگر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا شعور ہونا چاہیے، جب ہمیں اس چیز کا شعور ہوگا تو ہم فحاشی کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ فحش کام ہوتے کون سے ہیں؟ جہاں کہیں بھی جنسی بے راہ روی یا نفسانی ہیجان یا نفسانی خواہشات کے حوالے سے بات ہو تو وہ فحش کام ہوتے ہیں۔ اور منکرات کیا ہوتے ہیں؟ جو دیگر گناہوں کے کام ہیں، جس کے بارے میں ہم سمجھیں کہ وہ حق طلبی ہے یا قتل ہے یا اپنا مال، ناجائز مال کھانا ہے کسی کا، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے گناہ کے کام ہیں۔ اور فحش کیا کام ہے؟ جب کبھی بھی جنسی بے راہ روی یا خواہشات کے بے لگام ہونے، نفسانی خواہشات کے بے لگام ہونے کا تذکرہ آئے گا تو یہ سمجھ لیجیے کہ وہ فحش کاموں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ تو فحش کام کے قریب بھی نہ جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جو اس کو قریب لے کے جانے والا ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پریکاشنز ہمارے لیے بتائے ہیں نبی کے ذریعے سے۔ پریکاشنز کیا ہیں؟ جس کو ہم سد ذرائع کہتے ہیں، کہ جب ہم کبھی بھی سواری میں بیٹھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، سیفٹی بیلٹ جو ہے وہ باندھ لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ پریکاشن ہے۔ یا اگر ہم سفر کر رہے ہیں تو ہم جو ہے وہ بائک کے اوپر ہیلمٹ پہن لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ پریکاشنز ہیں، یعنی حفظ ما تقدم، پہلے سے تدارک کرنا۔ تو اللہ نے فرمایا لا تقربوا الفواحش، کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتایا ہے کہ وہ کون سے کام ہیں کہ جن کے تم قریب جاؤ گے تو تم فحش کام میں جا پڑو گے، ان سے کیا کرنا ہے؟ اجتناب کرنا ہے۔ اور مومنین اور مومنات کو سب سے پہلی بات اس سلسلے بتائی جو سب سے زیادہ اہم ہے، وہ ہے نگاہوں کے اندر عفت پیدا کرنا۔ سب سے پہلی بات نگاہوں کے اندر پاکیزگی پیدا کرنا، یعنی جب کبھی بھی ایک مسلم جو ہے اس کی نگاہیں بے لگام نہیں ہوتی، نگاہوں کے اندر عیاری نہیں ہوتی، نگاہوں کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی نگاہوں کے اندر کوئی شرم نہ ہو، حیا والی نگاہ ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایمان کے 60 سے کچھ اوپر جز ہیں، شعبے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم۔ الایمان، ایمان جو ہے
اس کے 60 سے کچھ اوپر شعبے، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کا ایک جو ہے وہ گویا کہ اس اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے صحیح مسلم کی، الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا نہیں لے کر آتی مگر خیر۔ ایک آدمی کو باحیا ہونا چاہیے، باوقار ہونا چاہیے، مہذب ہونا چاہیے، متبدل ہونا چاہیے، متین ہونا چاہیے۔ جب جہاں کہیں سے وہ گزر رہا ہو یہ معلوم ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے آسمان کے نیچے، اللہ کی زمین کے اوپر یہ اللہ کا مسلم جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں اس کو، آپ اس سے کوئی بدسلوکی کا تجربہ نہیں کریں گے، یہ کبھی کوئی بے حیائی کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ اور اگر کوئی چیز ہو بھی جاتی ہے تو قرآن مجید میں بڑے خوبصورتی کے لیے ایک بات فرمائی کہ وہ یجتنبون الکبائر، کہ وہ کبائر سے بچتے رہتے ہیں، الا اللمم، الا اللمم، سوائے چھوٹی موٹی کوئی بات ہو جائے۔ لمم سے کیا مراد ہے؟ آپ جا رہے ہیں اور آپ کا پاؤں جو ہے وہ کیچڑ میں گر جاتا ہے، اب آپ ایسا نہیں کریں گے کہ اپنا دوسرا پاؤں بھی کیچڑ میں ڈال دیں، فوری طور پر اس سے بچیں گے، فوری طور پر اس سے بچیں گے۔ تو جب کبھی بھی کوئی ایسا کچھ ہو بھی جائے تو ایمان والوں کا جو ایمان ہوتا ہے وہ ان کو اس بات پر مجبور کرنا ہے فوری طور پر لوٹیں، اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، اذ لم یکن الحیاء فاصنع ما شئت، جب حیا نہ ہو تو جو چاہے کرتے پھرو، حیا نہ ہو تو جو چاہے کرتے پھرو، یعنی اس کا مطلب ہے ایمان ختم ہو گیا۔ یعنی آدمی کے اندر اگر ایمان نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ حیا تو بدرجہ ادب نہیں ہے، اور حیا اگر موجود ہے تو وہ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرے گا کہ جو اس کو فواحش کے قریب لے جانے والے کام ہو، پہلے سے اس سے بچے گا پہلے سے۔ اور اسی وجہ سے مرد و زن کے اختلاط کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں تمام قوانین بتا دیے گئے، ان عورتوں کی فہرست بتا دی گئی، مردوں کی فہرست بتا دی گئی کہ وہ کون کون ہیں جن کے بارے میں جو محرمات ہیں۔ الغرض یہ کہ ہمیں اس بات کے بارے میں دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سی پاورفل چیز ہے جو ہمیں فحش کے قریب لے جاتی ہے، کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ اٹریکشن جس کے اندر ہوتی ہے وہ ہے نگاہ۔ اور اس کے بارے میں فرمایا یغضوا من ابصارہم یغضضن من ابصارہن، دونوں کو کہا، اے نبی آپ مومنین کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کے اندر عفت پیدا کریں، یعنی نیچے رکھیں۔ نیچے سے کیا مراد ہے؟ مطلب نگاہیں ایسی نہ ہو کہ جو خد و خال کا جائزہ لینے والی نگاہیں۔ اگر آپ نے بات بھی کرنی تو معقول طریقے سے بات کیجیے اور بس، صحیح، مطلب ایسا نہیں ہے۔ اور یہ جو نگاہیں ہیں یہ پہچانی جاتی ہیں، مطلب ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی جو ہے وہ اس طرح سے کوئی کام کر رہا ہے تو وہ پہچانا نہیں جاتا، وہ الگ پہچانا جاتا ہے کہ یہ کیا حرکت کر رہا ہے۔ الغرض یہ کہ مومنین جو ہیں اور مومنات جو ہیں وہ اس معاملے کے اندر کیا رویہ اختیار کریں گی؟ وہ رویہ اختیار کریں گی جو تقوی کے اوپر، جو تقوی جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ چاہتا ہے، اللہ کا ڈر ان سے چاہتا ہے، یہ کہ وہ ظاہری اور باطنی فحاشی سے بچیں۔ ولا، یعنی کہ فحاشی کے اندر جب یہ نہیں بچتا آدمی تو اس کا آخری انجام کیا ہوتا ہے کہ وہ زنا کے اندر جا پڑ جاتا ہے۔ زنا جو ہے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زنا جو ہے تم پر کیا ہے؟ حرام ہے۔ انہو کان فاحشا ومقتا وساء سبیلا، بری روش ہے، بری راہ ہے، فحش ہے۔ اور یہ بے راہ روی کی مطلب یہ کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں لوگ جو جس طرف جا رہے ہیں جنسی بے راہ روی کی طرف جا رہے ہیں، اب ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ قوانین کے اندر بھی کچھ اس طرح کی چیزیں لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس کے اوپر بہت واضح ہے کہ جب آپ سیکس کی نشاندہی کرنا چاہیں کہ کوئی عورت ہے یا مرد ہے تو اس حوالے سے آپ واضح کریں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ آپ نے ایک لفظ ایسا استعمال کیا کہ جس کے کئی معنی اور مفہوم نکلتے ہیں، جس کے کئی معنی اور مفہوم نکلتے ہیں، جینڈر کا لفظ استعمال کیا۔ اور کس کے لیے؟ بادی النظر کے اندر وہ قوانین بنائے گئے ان لوگوں کے لیے کہ جو نہ مرد ہیں اور نہ عورتیں ہیں، یعنی خنثی ہیں، جن کو ہم انٹرسیکس کہتے ہیں۔
واضح طور پر وہ لفظ لکھ دیتے. کیا ضرورت تھی کہ کسی ایسی چیز کی طرف جانا کہ جس سے جو ہے وہ دریچے کھلیں کہ جو فحاشی کی راہیں ہوں یا وہ چیز ہو کہ جو غلط طرف لے کے چلے جائے. مطلب ایک آدمی جو ہے وہ اگر اس کو یہ نفسانی طور پر یہ ہو گیا ہے کہ جناب اس کو یہ پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، عجیب بات ہے، مطلب عجیب مخمصہ ہے. اور یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو جنسی بے راہ روی کی طرف لے جاتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اس سے پناہ میں رکھے، ہماری نسلوں کو اس سے پناہ میں رکھے. یہ جو فتنے ہیں ظاہری اور باطنی، اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے آئندہ آنے والی اولاد کو اس سے محفوظ رکھے. کیونکہ یہ جس طرف جا رہی ہے معاملات اب قیامت کے قریب قریب، یہ گویا کہ فحاشی کے قریب جا رہی ہے چیز. عمومی طور پر لوگ جو ہے پہلے جو ہے وہ ان چیزوں کو یہ سمجھتے تھے کہ جناب یہ بے حیائی ہے، جو کچھ بھی ہے ظاہری طور پر کرنا، لیکن اب جو ہے وہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں. یہ اس طرف جا رہے ہیں قوم لوط کی طرف. آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں. یہ لوط جو ہیں بڑے پاک باز بنتے ہیں. لوط علیہ السلام کو کہا قوم یتطہرون، بڑے پاک باز بنتے ہیں. مطلب ہم جو چاہ رہے ہیں وہ ہمیں کرنے دو، کائیں بات کی پریشانی. یعنی کہ کھلے عام بے راہ روی جو ہے وہ اختیار کرنا اور اس کے اوپر اکسانا، اور پوری قوم اس میں ملوث تھی. اللہ رب العالمین نے ان کو مثال بنا دیا، عبرت ان کے دل کو یعنی کہ سمجھ لیجیے نشان عبرت بنا دیا. تو بہرحال جو لوگ جو ہے وہ اس معاملے کے اندر یہ کام کر رہے ہیں شعوری طور کے اوپر، وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکیں گے کسی بھی صورت کے اندر. اور یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر وہ تمام لوگ موجود ہیں جو یہ جو پارٹیاں ہیں، جو سیاسی پارٹیاں ہیں. اور ہمیں تو افسوس ہوتا ہے اپنے لوگوں کے اوپر، جو لوگ اسلام کی بات کرتے ہیں، جو لوگ ایمانیات کی بات کرتے ہیں، اس کا درس دیتے ہیں. کیا وہ کیا کہتے ہیں ان لوگوں کی بات کریں گے کہ جو صبح و شام ایسی لغو بات کرتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی بات نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، صرف باتیں کیا ہیں؟ وہ باتیں ہیں کہ جو دنیا پرستی کی باتیں، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں. اور ان لیڈروں کو چاہنا، ان کی گفتگو کرنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں وَمِنَ النَّاسِ کہ جو لوگوں کو اس طرح پوچھتے ہیں جیسا کہ اللہ کو پوچھنا ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شریک بنانا ہے. اللہ تعالیٰ کا شریک بنانا ہے. اللہ تعالیٰ کا تو کوئی شریک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا تو کوئی شریک نہیں ہے. مطلب جب کبھی بھی کسی لیڈر یا رہنما کا ذکر آئے تو دماغ جو ہے وہ مسحور ہو جائے اور آدمی مغلوط ہو جائے، سوچنے سمجھنے کی طاقت اور صلاحیت ختم ہو جائے، اور بس یہ سمجھا جائے کہ بس جو وہ کہہ رہے ہیں وہ سمجھ میں آ رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور سمجھ میں نہیں آ رہا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو متاثر ہونے والی شخصیات ہیں. ایسے لوگوں سے یاد رکھیے گا جن لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے، کتاب ذیشان موجود ہے، یہ صراط مستقیم ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تبیین کی، اس کی وضاحت کی، اور اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا انک علی صراط مستقیم. نبی کے بارے میں نبی آپ صراط مستقیم پر ہے. انک لتہدیہم الی صراط مستقیم، اے نبی آپ ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم کی طرف. انک لتدعوہم الی صراط مستقیم، اے نبی آپ دعوت دیتے ہیں صراط مستقیم کی طرف. تو صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو آگے پہنچانا اور اس کی وہ تشریح بیان کرنا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے. ایسا نہیں ہے کہ اس کی جو احکامات ہیں اس کو آپ تعویل کرنے کے لیے کسی امام کا، کسی محدث کا، کسی تابعی کا، کسی تبع تابعی کا قول بیان کریں اور اس کے بعد یہ کہیں کہ فلاں یہ کہتے ہیں انہوں نے زیادہ بہتر سمجھا. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام مکمل کر کے گئے، چھوڑ کے نہیں گئے کچھ کہ بعد میں آنے والے مولوی جو ہیں وہ اس کو پورا کریں گے، بعد میں آنے والے ائمہ جو ہیں وہ اس کو پورا کریں گے، کچھ رہ گئی تھی وضاحت جو اب یہ بعد میں آنے والے جو ہیں پورا کریں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ تھا وہ بیان کر دیا گیا، اب مزید کچھ نہیں ہے کہ جو بیان کرنے کے لیے باقی رہ جائے. البتہ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو قتل نہ کیا جائے جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہو مگر حق کے ساتھ۔ سورہ مائدہ میں اللہ نے بتا دیا کہ کیا حق ہے کس کو، یعنی جان کے بدلے جان، یا کوئی شخص نظم اجتماعی سے بغاوت کرے، فساد پیدا کرے زمین میں، اس کی سزا قتل ہے۔ اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ تو پھر ارشاد فرمائیں کہ یہ قتل کیا ہے؟ ظلم عظیم، یہ بھی ظلم ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچو، ظلم قیامت کے دن ظلمات ہوں گے۔ یہ قتل کرنا کیا ہے؟ کسی کو بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر ارشاد فرمایا تھا، لا ترجعوا بعدی کفارا، تم میرے بعد کفر کی حالت میں واپس نہ لوٹ جانا، یضرب بعدکم رقاب بعض، کہ تمہارا باز کی گردنیں مارنے لگے۔ یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ نہیں، قتل کرنا، قتل کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلم کو گالی گلوچ کرنا اس سے فسق ہے، گناہ کا کام ہے۔ آپ اس کی آبرو ریزی نہیں کر سکتے، آپ اس کی جان، اس کی مال، اس کی عزت اور اس کی آبرو حرام ہے، یعنی اس کی حرمت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ خود نہیں کریں، کسی اور کو سپرد کر دیں، ایسا نہیں کر سکتے آپ۔ المسلم و اخو المسلم، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے فرمایا مسلم مسلم کا بھائی ہے، صحیح مسلم میں ہے، صحیح بخاری میں، بعض حصہ ترمذی میں، صحیح سند ہے۔ المسلم و اخو المسلم لا یظلمہ، اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، ظلم کرنے کے کسی کے سپرد بھی نہیں کرتا، ولا یحقرہ، وہ اس کو حقیر بھی نہیں سمجھتا، ولا یخذلہ، وہ اس کو رسوا بھی نہیں کرتا۔ بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کسی شخص کے بدبخت ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلم بھائی کو حقیر سمجھے، یہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم میں کہ المفلس فینا، ہمارے ہاں مفلس وہ ہوتا ہے من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس نہ درہم ہو نہ کوئی اور مال و متاع ہو۔ آپ نے فرمایا المفلس من امتی، میری امت کا مفلس وہ ہوگا، میری امت کا مفلس وہ ہوگا یاتی یوم القیامت بصیام وصلاۃ وصدقہ، جو قیامت کے دن نمازیں بھی لے کر آئے گا، روزے بھی لے کر آئے گا، صدقات بھی لے کر آئے گا، اور آئے گا اس حال میں کسی کا مال کھایا ہوگا ناجائز سے، اکل مال ہذا، سفک دم ہذا، کسی کا خون خرابہ کیا ہوگا، قتل و غارت گری بچائی ہوگی، کسی کو کوئی بات کہی ہوگی، کسی پر کوئی تہمت لگائی ہوگی، پھر کیا کیا جائے گا؟ اس شخص کی جو ہے وہ نیکیاں لی جائیں گی اور مظلوم کو دے دی جائیں گی، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اور اس کی جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر اس مظلوم کے گناہ کو لیا جائے گا اور اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا، فَطُرِحَ فِي النَّارِ، اور اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ یہ وہ تھا جو نمازی تھا، یہ وہ تھا جو روزے رکھتا تھا، یہ وہ تھا جو زکوٰۃ دیتا تھا، جو صدقات کرتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان چیزوں میں وہ پڑھا، نتیجہ کیا نکلا؟ صفر ہو گیا، مائنس، اور پھر مائنس کے اندر چلا گیا بالکل، نتیجہ کیا نکلا؟ جہنم رسید ہو گیا۔ تو اگر یہ سمجھ لیجیے کہ یہ کوئی معمولی چیز ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالکم وصاکم بہ، یہ بات کان کھول کے سن لو کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی وصیت کر رہا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ لو ان چیزوں کو، شعور رکھو کہ یہ چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ الغرض اللہ نے پھر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور دیکھو یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا سوائے آسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ سن رشد کو پہنچ جائیں، بلوغت کو پہنچ جائیں۔
مطلب یہ کہ یتیم کے مال کو آپ بڑھوتری کے لیے یا اس کی حفاظت کے لیے تو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، بصورت دیگر اس کو ضائع نہیں کر سکتے۔ ضائع کرنے گے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے حوالے سے کیا فرمایا کہ یتیم اور میں اس کی کفالت کرنے والا، انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح سے ہوتے ہیں۔ اتنی اہمیت ہے یتیم کی۔ اور اس کے مال کے حوالے سے جو لوگ سرپرست ہیں ان کو کیا چاہیے کہ اگر وہ افزائش کر رہے ہیں اس کی مال کی تو بہت اچھی بات ہے، اگر اس کی حفاظت کر رہے ہیں تب بھی اچھی بات ہے، لیکن اگر افزائش بھی نہیں کر رہے اور حفاظت بھی نہیں کر رہے، صرف یہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ ان کو ہڑپ کر جائیں، یکبرو، یہ کہ وہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں، ان سے یعنی کہ سن بلوغت کو پہنچنے سے پہلے پہلے ان کے مال کو ہڑپ کر جانا، یہ بہت بڑی زیادتی ہے، یہ ظلم ہے۔ تو آگے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا سوائے اس طریقے کے جو آسن ہو، یہاں تک کہ وہ جب سن بلوغت کو پہنچ جائیں تو پھر ان کے مال ان کے حوالے کر دو، جو صحیح جو سورۃ البقرہ کے اندر موجود۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور دیکھو ماپنے اور تولنے کے جو میزان ہیں ان کو انصاف کے ساتھ پورا پورا دو۔ دیکھیے یہ ساری کی ساری وہ حق تلفیاں ہیں جو عام طور پر ہوتی ہیں معاشرے کے اندر، وہ بیان کی جا رہی ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر۔ اور ایک پوری قوم مدین جو تھی شعیب علیہ السلام، صرف یہ ایک ظاہری اور بہت بڑا گناہ تھا جو وہ کرتے تھے اور اس کے اوپر ہلاک کر دیے گئے۔ انہوں نے کہا اے شعیب کیا تم ہمیں سمجھا رہے ہو اس بارے میں؟ یہ تم ہمیں میری قوم تم یہ جو ناپ تولنے کے معاملے کے اندر کمی نہ کرو، لوگوں کو ان کے مال کم نہ دیا کرو۔ شعیب علیہ السلام نے نصیحت کی کہ شعیب تم ہمیں بتا رہے ہو اس بارے میں، یہ عجیب بات ہے۔ وَلَوْلَا رَحْمَتُكَ لَنَرْجُمَنَّكَ، تمہاری اگر یہ جماعت نہیں ہوتی تو ہم تمہیں رجم کر دیتے، یعنی تمہیں پتھر مار کے مار دیتے۔ اور ایک جگہ لا نفقهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ، اے شعیب جو تم باتیں کر رہے ہو ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ سوچے تو صحیح ذرا کیا بات کر رہے تھے؟ ایک وہ بات کر رہے تھے جو آفاقی سچائی ہے، جو یونیورسل ٹروتھ ہے کہ بھائی لوگوں کو ان کے مال جو ہے وہ پورے پورے دو، کم نہ دو۔ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، جب کبھی بھی آپ کسی بھی شخص کو کسی کمی اور کوتاہی کے بارے میں بتائیں نا، اور واقعی اس کا دل جو ہے وہ دل بینا ہے، قلب سلیم ہے، وہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس بات کی طرف جھکا دیتا ہے، وہ سرنڈر کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا مسلم ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کا مسلم ہے۔ اللہ کا مسلم کون ہوتا ہے؟ اللہ کا فرما بردار، اللہ کا مطیع، اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والا۔ یعنی صرف نام پر لگاؤ کہ اللہ کا مسلم نہیں، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا، اس کی فرما برداری کرنے والا، اس کے تابع فرما، جب اس کا حکم آئے گا یہ بندہ سرنڈر ہو جائے، یہ مطلب ہے۔ تو کیا ہے کہ جب کبھی بھی آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں آپ ان کو سمجھائیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ بالکل سرنڈر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ چیز نہیں ہوگی، اگر اس میں نخوت ہے، کدورت ہے، کبر ہے، حق کو جھٹلا دے گا، سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا بات کر رہے ہیں، پتہ نہیں آپ کون سی باتیں کرتے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ سمجھ میں تو سب آ رہا ہوتا ہے، بات یہ ہے کہ وہ سمجھنا نہیں چاہتے۔ سمجھ میں سب آ رہا ہے، تعویلات کا سہارا لیں گے، احکامات بینات کے سامنے کیا کریں گے؟ تعویلات کا سہارا لیں گے، اور تعویلات کا سہارا لے کر کیا کریں گے؟ اللہ کی حرام چیز کو حلال کریں گے اور حرام چیز کو حلال کریں گے۔ اور یاد رکھیے گا حلال اور حرام دونوں چیزیں واضح ہیں، ایسا نہیں ہے وہ ہڈن ہے، کوئی چیز ہڈن نہیں ہے، وہ واضح بیان کر دی کون کون سی چیزیں حلال ہے اور کون کون سی چیزیں۔ اور یہ فہرست جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کھانے پینے کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس فہرست کو گنوا دیا کہ کون سی چیزیں حرام ہیں۔ الگر پھر ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپنے اور تولنے کے جو میزان ہیں ان کو انصاف کے ساتھ پورا کرو، یعنی پورا کرو۔ اور قرآن مجید میں سورہ رحمان میں کیا فرمایا؟ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، وزن کو پورا کرو، یعنی کہ اس کی جو ترازو کی ڈنڈی ہے اس کو سیدھا رکھ کے تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو۔
تو سورہ مطففین میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین، کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے، الذین یکتالون علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ بڑی خرابی ہے کہ جب وہ اپنے لیے لیتے ہیں پورا پورا لیتے ہیں، اور جب دوسروں کو دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ان لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ عمومی طور پر دینے اور لینے کے بانٹ ایک نہیں ہے۔ جب ہمارے دینے اور لینے کے بانٹ ایک ہو جائیں گے نا، ہر معاملے میں صحیح ہو جائیں گے، اخلاقی لحاظ سے، عزت و تقریب کے لحاظ سے۔ عمومی طور پر لوگوں کو اس وقت یاد آتا ہے کہ جب ان کی کوئی حق تلفی ہو جاتی ہے، ان کی کچھ عزت میں کچھ کمی آ جاتی ہے، ان کو پھر خیال آتا ہے یہ کیا ہوا، ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سوال یہ کہ آپ دوسروں کے ساتھ آپ کا پیمانہ وہی ہے، آپ نے معیار وہی رکھا ہوا ہے۔ جب آپ نے معیار وہ نہیں رکھا ہوا تو یہ بات یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے وہ شخص مومن نہیں ہے یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے، نہیں اپنے لیے کچھ اور پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے کچھ اور پسند کرتا ہے۔ تو ناپنے اور تولنے کے، دینے اور لینے کے بانٹ جو ہے نا وہ ایک ہوں گے تو سارے معاملات صحیح ہو جائیں گے۔ یہ صرف جو ہے وہ اشیاء سے مراد نہیں ہے بلکہ اخلاقی تقاضوں سے بھی یہی چیز مراد ہے۔ الغرض ارشاد فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، اتنی خوبصورت بات کی اللہ تعالیٰ نے۔ ناپنے اور تولنے کے بعد ارشاد فرمایا ہم کسی نفس پر کو مکلف نہیں بناتے مگر اس کی وسعت۔ مطلب کیا کہ اگر بھول چوک کوئی ایسی ہو جاتی ہے جو نادانستہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے، لیکن عمدن جان بوجھ کر آپ نے کوئی کام نہیں کرنا۔ یعنی کہ تکلیف مالا یطاق کا جو اصول ہے کہ کسی پر ذمہ داری اس قدر ڈالی جائے گی جتنی وہ سہار سکے۔ کسی شخص پر اس وقت تک کوئی وہ نہیں ہے، ایک آدمی کو علم نہیں ہے، جانتا نہیں ہے، لیکن جس وقت جان گیا وہ، قرآن مجید میں کہا کہ ان لوگوں نے، اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا، اب نہیں چھوڑا جائے، اب نہیں چھوڑا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہو گیا اس کے بعد پھر آپ غلط کام کر رہے ہیں، اور پھر استطاعت نہیں ہے ایک آدمی کے پاس، کوئی بات نہیں، یعنی اس سے وہ پوچھ نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ استطاعت موجود ہے یا استطاعت موجود نہیں ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، صحیح مسلم میں آپ نے فرمایا کل بھی یمینی، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا مستطاعت، میں استطاعت نہیں رکھ سکتا۔ حدیث میں بات ہے فما رفعہ الی فیہ، وہ شخص اس ہاتھ کو اپنے منہ تک نہیں لے کے جا سکا۔ آپ نے فرمایا مستطاع، تم استطاعت نہیں رکھ سکو گے۔ آخرکار کیا ہوا، اس کا ہاتھ جو ہے اس کے منہ تک نہیں جا سکا۔ یاد رکھیے گا استطاعت کا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، سب کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ ہم پر نگراں ہے، وہ جانتا ہے، وہ علیم و خبیر ہے۔ الغرض کیا فرمایا کہ جب ناپو اور تولو تو لوگوں کے مال ان کو پورا پورا دو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس کو مکلف نہیں بناتے مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب تم بات کرو تو عدل کرو اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی سامنے کیوں نہ ہو۔ مطلب کیا ہے؟ اذا قلتم فعدلوا، جب تم بات کرو تو عدل کے ساتھ، انصاف کی بات کرنا۔ اگرچہ مد مقابل عمومی طور پر ہوتا کیا ہے، لوگ جو ہے وہ اس وقت ان کی سارا عدل، ان کی ساری جو ہے وہ ان کا سارا انصاف پانی بھر رہا ہوتا ہے کہ جب وہ جو ہے نا وہ کوئی اپنا سامنے آ جاتا ہے، پھر سب کچھ انصاف کے اصول، عدل کے تقاضے، سارا کچھ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے یہاں دیکھتے ہیں آپ عدالتوں میں، چیزوں میں، معاملات میں، اپنا ہو، اپنا کوئی جاننے والا ہو، اپنا کوئی قریبی ہو، اوپر سے لے کے نیچے تک سب کچھ چینج ہو جائے گا۔ آپ دیکھتے کیا معاملہ، مطلب تفتیشی افسر سے لے کر اور عدلیہ تک سارے معاملات بالکل چینج ہو جائیں گے، سب کچھ چینج ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے کو بچانا ہے کسی طرح سے۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے
کہ تم انصاف چھوڑ دو، انصاف کرو، یہ تقوی کی زیادہ قریب ہے۔ اہم یہ نہیں ہے کہ سامنے تمہارا دشمن ہے یا سامنے تمہارا کوئی عزیز ہے یا قارب ہے، کوئی دوست ہے، نہیں، تمہیں عدل کرنا ہے۔ اذا قلتم فاعدلوا، جب تم بات کرو تو عدل کرو، ولو کان ذا قربا، اگرچہ کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، یعنی بات اگر کوئی قریبی رشتہ دار کے ہی خلاف کیوں نہ جا رہی ہو، کہیں ایسا نہ کرنا کہ تم جو ہے وہ انصاف کے تقاضوں کو پامال کر دو، ایسا نہیں کرنا، بلکہ کونوا قوامین شہداء للہ بالقسط، بالکل شہداء بن جاؤ، اللہ کے شہداء، اس لیے کہ تم اللہ کے گواہ ہو، معمولی نہیں ہے، انصاف کے ساتھ قائم رہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ تقاضا کر رہا ہے، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اسی چیز کی اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یعنی وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عہد ہم سے کیا ہے؟ جانتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یوم الست کے دن اللہ تعالیٰ نے کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کیا کہا تھا؟ بلا، اے اللہ کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، اللہ کا عہد ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور ان کے مال جنت کے عوض خرید لیے ہیں، تب اب کچھ بھی نہیں بچا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ نہ ہمارا کچھ ہے، نہ ہمارے پاس کچھ ہے، نہ ہم کچھ لے کر آئے تھے اور نہ ہم کچھ لے کر جائیں گے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو یہ اللہ کا عہد ہے ہم پر کہ اللہ، یہ جان جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، یہ مال جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ اولاد جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، سب کچھ تو نے دیا، یہ سب کچھ تیرا۔ تو چاہے وہ کرب کا معاملہ ہو یا ترک کا معاملہ ہو، خوشی کا معاملہ ہو یا ناخوشی کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں وہ ایسا نہیں کہ اللہ کو بھول جاتی، اللہ کے عہد کو یاد رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا خوشی کے اندر نماز پڑھنا بھول گئے، یہ کون سی خوشی ہے بھائی؟ تو اپنے رب کو بھول گئے، یہ کون سی خوشی ہے؟ جنگ کے اندر اللہ کی یاد بھول گئے، اللہ کا ذکر بھول گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امن ہو، جنگ ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، خوشی میں ہو یا ناخوشی میں ہو، غم میں ہو، ہر صورت کے اندر اللہ کو یاد رکھنا ہے، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، پھر اللہ نے دوبارہ فرمایا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور یہ جو سورۃ الانعام ہے اس کے اندر 10 باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اس میں سے 9 آپ سن چکے ہیں، پھر آگے ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، پھر کیا فرمایا؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، دیکھو یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرنا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور متفرق راستوں کی پیروی نہ کرنا، فتفرق بکم عن سبیلہ، اگر تم نے ایسا کیا تو تم صحیح راستے سے بھٹک جاؤ گے، اصل راستہ تم چھوڑ دو گے۔ ذالکم وصاکم بہ، پھر تیسری مرتبہ فرمایا ذالکم وصاکم بہ، اللہ تمہیں اس بات کی وصیت کر رہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ پہلے ارشاد فرمایا لعلکم تعقلون، تاکہ تم شعور اختیار، پھر فرمایا لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور پھر آخر میں فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ الغرض یہ کہ شرک سے اجتناب کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، مفلسی کے خوف سے اولاد کا قتل نہ کرنا، ظاہر و باطن میں یعنی فواحش سے، بے حیائی سے پرہیز کرنا، انسانی جان کی حرمت، اس کی عزت، اس کی آبرو کا خیال رکھنا، مال یتیم ناحق کھانے سے بچنا، ناپ تول کو پورا کرنا، عدل کی بات کہنا،
اللہ کے عہد کو پورا کرنا. اور پھر آگے ارشاد فرمایا صراط مستقیم ہے یہ، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرنا. اللہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پر چلا کر منزل مقصود پر پہنچا دے، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہو، اور اللہ تبارک و تعالی کہ ہم مسلم ہوں. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، ربنا فرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اقول قولی هذا لي ولكم واستغفر الله. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.